السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جی لفظی ترجمہ۔ وَلَوْ اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار اوپر آگ کے فقالوا تو وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نردو ہم لوٹائے جائیں ولا اور نہ نکذب ہم جھٹلائیں بآیات ربنا آیات کو اپنے رب کی ونکونا اور ہم ہوں من المؤمنین مومنوں میں سے بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما جو کانو تھے وہ یخفونا وہ چھپاتے من قبل اس سے پہلے ولو اور اگر ردو وہ لوٹائے جائیں لعادو البتہ پھر کریں گے لما اسی کو جو نہو وہ روکے گئے تھے عنہ جس سے وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا ان نہیں ہیا یہ الا مگر حیاتنا زندگی ہماری الدنیا دنیا کی وما اور نہیں نحن ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے قالا وہ فرمائے گا الیسا کیا نہیں ہے ھذا یہ بالحق حق قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں وا قسم ہے ربنا ہمارے رب کی قالا وہ فرمائے گا یعنی کہ اللہ فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما باوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ جی تو ہماری آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا اور کاش تم دیکھ سکو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس ٹائم دیکھ سکے جب کفار کو آگ کے گھڑے کے پاس کھڑا کیا جائے گا آگ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ کیا حسرت بھری ان کی زندگی ہوگی اور وہ حسرت لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے فقالوا یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر نردو کہ ہم پھیرے جائیں ہم لوٹائے جائیں ولا نکذب اور نہ ہم جھٹلائیں گے بآیات ربنا اپنے رب کی آیات کو ونکونا اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ اب دیکھیں کہ تب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں بننا اور ہماری زندگی میں بھی دیکھیں اگر کوئی بڑا ہمیں کسی چیز سے منع کر رہا ہو اگر ہم وہ منع نہیں ہوتے اور ہمیں جب اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہماری بھی یہی حسرت ہوتی ہے کاش ہم اپنے بڑوں کی بات مان لیتے کاش ہم فلاں کی بات مان لیتے تو آج ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار ہمارے زندگی کا
جو دنیاوی زندگی ہے اس کا نقصان تو کم ہوتا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کا دیکھیں نقصان کتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس پر جو کفار مکہ ہے یا کوئی بھی جو نان مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو ان کی حسرت ہوگی۔ مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ ایمان تو لے کے آتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کا کہا ہوا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کی بھی یہی حسرت ہوگی کہ کاش ہمیں دوبارہ واپس لوٹایا جائے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 28 میں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر ردو وہ لوٹائے جائیں، لعادوا البتہ پھر کریں گے، لما اسی کو جو نہو وہ روکے گئے تھے، انہو جس سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جسے وہ جھٹلاتے تھے، کیونکہ وہ ایک تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، دوسرا آخرت کی زندگی کو بھی جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اب ان کے اوپر سب کچھ ظاہر کر دیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انہیں دوبارہ بھی واپس دنیا میں بھیجوں، یہ تب بھی وہی روش اختیار کریں گے، یعنی کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے ہی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں لوٹایا جائے تو ہم اللہ کی آیات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلائیں گے نہیں، بلکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے یہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ جی آیت نمبر 29 میں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا اور انہوں نے کہا نہیں یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی کی دنیا کی زندگی میں انہیں جب بھی یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو آخرت میں تمہارا یہ انجام ہوگا، تو یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں ہمارے لیے تو بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، آخرت کی زندگی کا تو نام و نشان ہے ہی نہیں، ہم دوبارہ کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے، اس لیے ہم اپنی دنیا کی زندگی کو ہی مست ہو کر جینا چاہتے ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 30 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ وہ فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حق، قَالُوا وہ کہیں گے بھلا کیوں نہیں، وَرَبِّنَا اور قسم ہے ہمارے رب کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں تم اس آخرت کی زندگی کو، آخرت کے عذاب سے تمہیں باخبر کیا جاتا تھا تو تم اس کو جھٹلاتے تھے، تو اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے قسم ہے ہمارے رب کی یہ تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تم اس ٹائم یہ بات مانتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج تمہیں اس عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ قَالَ وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بس چکھو عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم نہ واپس جا سکتے ہو، نہ ہی میں تم سے عذاب کو ہلکا کروں گا، اب تو تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا۔ اور یہ کس لیے کنتم تکفرون تھے تم کفر کرتے، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کا تم کفر کرتے تھے، تو اب یہ اس کا عذاب، اس کا مزہ تم یہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے، ہماری یعنی کہ سب مسلمانوں کی زندگی سے جھوٹ کو ایک تو نکال دیں، دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوائی سے بچائیں کہ قیامت کے دن ہم سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا اور ہمیشہ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے کے تلے ہمیں جگہ دینا، آمین۔ جی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لے، یعنی کہ کیا ہے نفس کا حساب لینا؟ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان یہ دیکھے، وہ انسان عقل مند ہے جو دیکھے کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے، کہیں میں نے گناہ تو نہیں کر لیا، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، یعنی وہ اس چیز کا حساب کتاب لگائے کہ گناہ
میں نے کتنے کیے ہیں اور نیکیاں کتنی کی. اگر گناہ زیادہ ہے تو اسے کم کیسے کرنا ہے، اسے ختم کیسے کرنا ہے. نہ کہ یہ کہ اس چیز کا نفس کا حساب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کا حساب کتاب لگانے شروع کر دیں. آج ہم نے اتنے کام کیے، اتنے کام نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کیے ہیں. اب ہم نے کس طرح اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے اور گناہوں کو کم کرنا ہے. اور بے عقل ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے بخشش کی امید بھی رکھے. اب دیکھیں کہ واقعی ہمارا جو آج کا حال ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر کوئی منع کرے ہمیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، نہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں بخش دے. بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا. یہ نہیں کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگیں گے ہمیں نہیں ملے گی. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اس لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت نہیں مانگیں گے تب تک ہمیں نہیں ملے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم برے کام بھی کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی ایک بار دیکھتے ہیں، دو بار دیکھتے ہیں، تین بار دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہدایت کی طرف بھی نہیں آنا اور اللہ مجھے بخش دے گا، تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ ایمان پہ چلنے کی توفیق دے اور صراط المستقیم پر چلنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. چلیں جی، ہمارا لیسن یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.